بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومنوں کا ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو اور اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز بھی نہ چھوڑی ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہو تو اس کے وارثوں کا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، جو شخص قرض یا پسماندگان چھوڑ جائے تو میرے پاس آئے، میں ان کا حامی و مددگار ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، جس نے مال چھوڑا تو اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جو شخص بوجھ یعنی قرض یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ ہماری طرف آئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3041۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدائش کے وقت آواز نکالے، چیخے اور پھر فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3050۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 3 وراثتیں پا سکتی ہے، اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کی، اپنے پالے ہوئے بچے کی، اور اپنے اس بچے کی جس کے متعلق اس نے لعان کیا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3053۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور اس نے کچھ مال چھوڑا اور اس نے کوئی قریبی رشتہ دار چھوڑا نہ اولاد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی میراث اس کی بستی کے کسی آدمی کو دے دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3055۔